السلام علیکم ارشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ علی حسین صاحب، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم. سو اٹس گریٹ ٹو بہت ہیو شکریہ یو. آپ نے انوائٹ کیا پوڈ کاسٹ کے لیے. جی، یو آر موسٹ ویلکم. اٹس گریٹ ٹو ہیو یو ود می. اور میں نے سوچا کہ سنس وی آر بوتھ ورکنگ ان دا سیم اسپیس، so it's good to collaborate, or for our viewers as well, I think that'll be good for them to get a fresh perspective, which is why ہم نے جو اپنی یہ پوڈ کاسٹ بنائی ہے, we have named it our perspective. So اس میں اگر ویورس کو بتاتا چلوں کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے جو ریئل اسٹیٹ کی کرنٹ چیلنجز جو فیس ہو رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو, اس کے بارے میں بات کریں گے. کیا لینڈسکیپ بن رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر کی یا کسی کمرشل کی, سو ول گائیڈ یو, ول پرووائڈ یو سم ویری ویلیویبل انسائٹس آن دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ انٹیریئر ڈیزائننگ ہوتی ہے جب آپ کا گھر بن جاتا ہے, وی ول ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ایز ویل. اور اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ ریلیٹیو ٹاپکس ڈسکس کریں گے جن میں سولر بھی شامل ہے, انرجی ایفیشنسی شامل ہے, اور اس کے علاوہ پراپرٹی کے اندر کیا جدت آ رہی ہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, کیا لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پراپ ٹیک کے اوپر بات کریں گے. سو دیٹ از بیسکلی دا آبجیکٹیو آف آر دس پوڈ کاسٹ سیریز دیٹ I'll be doing with Arshad Awan صاحب, اور I hope our viewers will enjoy it. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا, so we'll be using this podcast, we'll be broadcasting it both on, so we'll be sharing it both on Takhliq channel as well as on Homi Properties channel of Arshad Awan صاحب. So the idea is to collaborate and create a win-win for everyone. جی بہت شکریہ. جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے ایک آبجیکٹیو اس پوڈ کاسٹ کا ڈسکس کیا اپنے ویورز کے ساتھ. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, کوئی بھی سچویشن ہے, جس طرح سے ہمارا ملک اس وقت اکنامک ریسیشن سے گزر رہا ہے, تو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن چل رہی ہے. تو یہ جو پوڈ کاسٹ کا ڈیسیژن ہم نے لیا, ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنے کا ہمارا مین آبجیکٹیو ہے. ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کے حوالے سے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے حوالے سے, اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے, اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے, ہمارے انرجی ریسورس کے حوالے سے. تو ہماری کوشش ہوگی اس میں ویلیویبل ڈسکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں, اور ایسی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں جن کے بیسس پہ ہمارے ویورز کیونکہ بعض اوقات اس وقت اسپیشلی مارکیٹ میں اور ایک فیئر ہے لوگوں کے درمیان میں اوورسیز پاکستانیز میں کہ پاکستان میں اس وقت بالکل انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اوورسیز پاکستانی جو ایک میجر انویسٹر تھا, سیگمنٹ تھا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں, تو وہ اس وقت فیئر کا شکار ہے. کہ سچویشن اس کی ایکچوئل اپوزٹ ہونی چاہیے کہ مارکیٹ کی اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انجیکشن ہونی چاہیے. تو امید ہے کہ ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ کا جرنی ہے یہ بہت بہتر رہے گا ہمارے ویور کے لیے, ہماری آپس کی کولیبریشن کے حوالے سے, اور ہماری ریئل اسٹیٹ کی ایکو سسٹم کے حوالے سے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. سو ارشد صاحب, آئی تھنک میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ جیسے آپ نے بات کی کہ اس وقت جو فیئر چل رہا ہے مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ, تو آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے, اور ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کو جو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, اس کے اوپر اب آج بات کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرا ارشد صاحب آپ سے جو پہلا کویشچن ہوگا, سو ول کیپ اٹ انگیجنگ اور انٹریکٹیو, جس میں آپ بھی اپنی اوپینین شیئر کیجیے گا, میں بھی اپنی اوپینین شیئر کروں گا. سو جو پہلی چیز میرے مائنڈ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% پہ پہنچ چکا ہے, اور ڈالر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹر بینک اراؤنڈ 286 کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن مارکیٹ میں ہے یہ 290 سے اوپر اس وقت چل رہا ہے, ایکسچینج ہو رہا ہے. سو اس صورتحال میں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ ابھی جو لاسٹ جون جولائی میں ٹیکس بجٹ آیا ہے اس میں بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں, اور جو فائلر ہے اس کے لیے ٹیکسز سیل پرچیز آف پراپرٹی پہ 3% ہے, جبکہ جو نان فائلر ہے اس وہ پرچیز کرتا ہے پراپرٹی تو 10.5% اس کو ٹیکس دینا پڑے گا, اور اگر وہ سیل کرتا ہے تو اس کو اور وہ نان فائلر ہے تو اس کو 6% دینا پڑے گا. تو یہ جو ٹیکسز ہیں میرے خیال سے تو یہ ریئل اسٹیٹ پہ کافی زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے جو پہلے سے اکانومک پریشر تھا اور جو ملکی حالات کی انسٹیبلٹی ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس فیئر فیکٹر کو,
ان ریئل اسٹیٹ. لوگ پہلے ڈرے ہوئے تھے, لیکن اب ان ٹیکسز کی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آج کے آنے والے وقت میں؟ جی دیکھیں, جس طرح سے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں ان کا امپیکٹ تو نیگیٹو ہوا ہے مارکیٹ میں. اور یہ جو ڈیسیجن کیا گیا ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز لگانے کا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پچھلے 1-1.5 سال سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ریئل اسٹیٹ میں سنک انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, کہ بہت زیادہ مارکیٹ ہائپ کریٹ کی گئی اور اس کے بیسس پہ لوگوں نے اور وہ نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ رہی. جو گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھائے ہیں اس کا بیک, اب گورنمنٹ نے دوسری سائڈ پہ وہ پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی وہ میجر ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں, ان کا جو فیوریٹ سیکٹر ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے. اور اوورسیز پاکستانی کی جو ریمیٹنس ہے وہ اراؤنڈ $30-35 بلین اینولی ہے, جو ہمارے ایکسپورٹ کے برابر کی فی آتی ہے. اب ایک سائڈ پہ ایکسپورٹ کو تو گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ اوورسیز پاکستانی کو بالکل ڈسکریج کر دیا یہ ٹیکسز لگا کے. موسٹلی لوگ نان ریزیڈنٹ ہوتے ہیں, نان فائلر ہوتے ہیں, اور جو ٹیکسز اس طرح سے بڑھائے گئے ہیں تو کل ڈسکریج ہوئے کہ گورنمنٹ شاید کوشش ہی نہیں کر رہی کہ ہم اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں, تو بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اوورسیز پاکستانی کو زیرو ٹیکس پہ لائے اور ان کو کنسٹرکشن سیکٹر میں کرائے. مثلا اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی تھی یا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہو رہی ہوتی تھی اور ایک الزام آ رہا تھا گرین لینڈ کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اور نان پروڈکٹ انویسٹمنٹ خالی پلاٹ کے چھوڑ دیے جاتے ہیں, تو اگر گورنمنٹ کو ایسی پالیسی کنسٹرکشن کو انکریج کیا جاتا اور کنسٹرکشن میں اوورسیز پاکستانی کو زیرو ٹیکسز آفر کیے جاتے ہیں, تو ایک تو وہ ایڈوانٹیج بھی گورنمنٹ کو مل جاتا اوورسیز کے ریمیٹنس. جو اس وقت اوورسیز بالکل رکے ہوئے ہیں, وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. اور دوسری سائڈ پہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایکٹیویٹی بہت بڑھتی, لیکن اس کے اپوزٹ کیا اور نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس طرح. نہیں, اس سلسلے میں آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. سو کل کچھ جو ہمارے دوست احباب ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے, وہ کافی زیادہ انہوں نے پریس کلب کے سامنے اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا ہے اور حکومت سے کافی گزارشات کی ہیں کہ نظر ثانی کی جائے ان ٹیکسز کے اوپر, اور ریئل اسٹیٹ کو بالکل ہی جیسے وہ سونے کی مرغی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے تو اس کو ذبح نہ کر دیا جائے, بلکہ اس کو ایک اچھے سیکٹر کے طور پہ لیا جائے اور اس میں سے لانگ ٹرم جو ہے نا بینیفٹ حاصل کیا جائے, اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کو انکریج کیا جائے. اور جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ بہت سارا جو انفلکس آتا ہے انویسٹمنٹس کا, وہ باہر سے جو ہمارے ایکسپرٹس بھائی ہیں بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ فنڈس بھیجتے رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو ملک میں غیر یقینی کی فضا ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کی وجہ سے ایک تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. اب بالکل ہی آپ سمجھیں گے یہ جو ٹیکسز ہے اس کی وجہ سے تو بالکل ہی وہ ہاتھ کھینچیں گیا, وہ تو بھول ہی جائیں گے کہ پاکستان میں بھی انویسٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری مارکیٹس ہیں, دبئی ہے, یورپ ہے, پرتگال ہے, کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو اپنی ریئل اسٹیٹ پہ بڑا اسٹرانگ پلے کر رہے ہیں, اور وہ ان کو وہ امیگریشن کا کارڈ پلے کر رہے ہیں, جیسے ٹرکی ہو گیا یا پرتگال ہو گیا. یہ لوگوں کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم یہاں پہ نیشنلٹی دیں گے اگر آپ اپنا ریئل اسٹیٹ میں یہاں پہ آ کے انویسٹ کرتے ہیں. ہم نیشنلٹی کا کارڈ تو نہیں کھیل سکتے, لیکن میرا خیال ہے ہمیں ٹیکسز پہ چھوٹ دے کے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے دیٹ پیپل شوڈ کم ہیئر. اور اس سلسلے میں تھوڑا سا نا اسٹیک ہولڈر کے ساتھ حکومت کو بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے جب بھی کوئی اس طرح کی جو ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر جو 7E لایا گیا ہے, ڈیمڈ ٹیکس آن رینٹل انکم, ڈیمڈ رینٹل انکم ٹیکس, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ بڑا عجیب سا فیل ہوا, اٹس اے ڈبل ایج سورڈ اگین, کہ ان کی نیت میرے خیال شاید یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو لوگ بہت زیادہ پراپرٹی انویسٹر بڑے بڑے ہیں 100 200 500 پلاٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. لیکن اس کا جو الٹا اثر پڑا ہے وہ اس بیچارے غریب آدمی پڑا ہے یا ایک امپلائی پہ پڑا ہے, جو اگر اس نے اپنا گھر لینا تھا اور اس کے ساتھ اس نے اپنے کسی بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے کوئی ایک ایکسٹرا پلاٹ لے کے رکھا ہوا تھا, تو اس کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے نا وہ ایک تلوار بن کے گرا ہے, اور اس کی وجہ سے اب وہ اس کے پاس کوئی اور انکم نہیں ہے. کئی لوگ پینشنر ہیں,
انہوں نے وہ بالکل ایک پلاٹ رکھا ہوا تھا ان کی جمع پونجی کا, اور وہ انہوں نے دینا تھا کہ جی کسی شادی شدی کرنی تھی بیٹا بیٹی کی, بٹ ناؤ دے آر جی انیبل ٹو ڈو اٹ بیکاز ان کے پاس کوئی انکم ہی نہیں ہے, وہ ٹیکس کیسے دیں؟ سو یہ اس کی امپلیکیشن ہے. بالکل آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہی سر. اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ بجٹ میں مفتاح اسماعیل صاحب نے جب بجٹ اسپیچ کی تھی تو انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کا, اور بیسک بیک گراؤنڈ میں گورنمنٹ کا جب 7E انہوں نے لگایا تو یہی تھا کہ لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے اوپن پلاٹ رکھنے پہ, لوگوں کو کیا جائے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں, جیسے اپارٹمنٹ میں انہوں نے جو کہ کم رکھا تھا اور ویو آف کر رہے تھے بڑے شارٹ ٹائم کے لیے. تو 7E بیسیکلی ڈسکریج کیا گیا لوگوں کو کہ آپ اوپن پلاٹ نہ رکھیں بلکہ آپ کنسٹرکشن کریں, اور کنسٹرکشن اگر کر دیتی ہیں اور پھر وہ انکم پہ جاتے ہیں تو پھر جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں اس کی انکم بڑھ جائے گی. لیکن اگر صرف اوپن پلاٹ پڑا رہے گا تو وہ تو ایک تو مارکیٹ ڈاؤن ہے, اس کی اپریسیشن کے بجائے پرائسز کم ہوئی ہیں, دوسری سائڈ پہ وہ اگر سیل کرتے ہیں تو اسے ٹیکس بھی دینا پڑے گا. تو یہ اپوزٹ اس کا امپیکٹ آیا, اور اس کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا, گورنمنٹ سائڈ سے یہ 7E بھی آیا, گورنمنٹ سائڈ سے نان فائلر کے بھی آئے کہ ٹیکسز بڑھا دیے گئے. دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کو پش کرنا چاہیے کہ ڈیولپر کو کہا جائے کہ آپ کے پاس جو اوپن پلاٹ پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو انکریج کرے وہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں آئیں. جتنی زیادہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوں گی اتنا بہتر ہوگا کہ الائڈ انڈسٹریز جو ہیں 70 اراؤنڈ الائڈ انڈسٹریز ہیں ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, تو وہ ایکٹیویٹی آئے گی, اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو اوپن پلاٹ سے کنسٹرکشن ایکٹیویٹی والی سائڈ پہ جائیں گے تو بہت بہتر ہو جائے. ایک سائڈ پہ گورنمنٹ اسٹیپ تو اٹھا دیتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن سائڈ پہ کافی ویک رہتی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا یہ بتائیں کہ جو اس وقت کرنٹ صورتحال کیا ہے کنسٹرکشن کی, کیونکہ جو قیمتیں بڑھی ہیں, جیسے انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے, 39-40% پہ تو چلی گئی ہے انفلیشن, اور بالکل اس کی وجہ سے جو جن لوگوں نے کچھ فنڈز رکھے ہوتے تھے سیونگز کر کے گھر بنانے کے لیے یا اس کے لیے کہ ان کی بیک اپ پلان یہ ہوتا تھا, ناؤ دے آر وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہی سارے فنڈز یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ کسی طریقے سے روزی روٹی پوری کرنے کے لیے اور آٹا دال اپنا خریدنے کے لیے. سو بالکل اس ایسی صورتحال میں اب آپ کا کیا خیال ہے کنسٹرکشن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا, اس وقت کیا صورتحال ہے کنسٹرکشن مارکیٹ کی؟ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز سلو ہوئی ہیں, اور ان کی یہی تھی کہ کنسٹرکشن کاسٹ بہت بڑھ گئی تھی. جن لوگوں نے اپنے بجٹ ایک رکھا ہوا تھا اسپیسیفک کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ ہمیں 5 مرلے گھر کا کنسٹرکشن کرنی ہے یا 8 مرلے کی, اور ان کے بجٹ سے چیزیں باہر چلی گئیں. اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں کہ ہمیں کنسٹرکشن بھی کرنی ہے اور ہمارے پاس فنڈس بھی لمیٹڈ ہیں. اب اگر بینک میں رکھتے ہیں تو وہاں پہ ڈیویلویشن اتنی ہو جاتی ہے, اور جس طرح سے انفلیشن کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ تو اور زیادہ ہمیں نقصان ہو جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ دو ٹیکنیکس ہیں اگر وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے سیو کرنا چاہ رہے ہیں اور کنسٹرکشن کو پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ اس وقت بالکل نئی کنسٹرکشن میں جائیں گے تو گرے اسٹرکچر پہ بھی اگر وہ جاتے ہیں تو اراؤنڈ 3000 پر اسکوائر فٹ ان کو گرے اسٹرکچر پڑے گا. اگر انہیں کوئی گرے اسٹرکچر حال ہوا جو سال پہلے بنا تھا گھر یا 2 سال پہلے بنا تھا وہ انہیں کہیں سے ہو جائے گا. اس وقت تقریباً گرے اسٹرکچر کی پرائسز چل رہی ہوتی تھی 1000 سے لے 1200 1300 تک. تو اس طرح کی اگر کوئی انہیں پراپرٹی مل جائے جو گرے اسٹرکچر بنا ہوا ہے سال 1.5 سال پہلے کا تو ان کی کاسٹ کافی سیو ہو جاتی ہے, اور وہ پارٹ جو وہاں پہ وہ سیو کریں گے وہ فنیشنگ میں جا کے وہ یوز کر سکتے ہیں وہ ریسورسز. دوسری سائڈ پہ اگر ان کے پاس کوئی لمیٹڈ کنسٹرکشن کا بجٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا تو وہ کہیں پہ بینک پہ رکھنے کے بجائے کسی کنسٹرکشن پروجیکٹ میں پارک کر دیں, تاکہ وہ جو کنسٹرکشن جو پروجیکٹ ہوگا وہ اپنی سیشن بڑھائے گا اور انہیں اپنی سیشن مارکیٹ کے طور پہ ملتی رہے گی. اور جب ان کا پلان بنے گا کہ اب ہمارے فنڈس اتنے ہو گئے ہیں, ہماری پراپرٹی کی ویلیو ہو گئی کہ ہم کنسٹرکشن پہ جا سکتے ہیں, تو پھر کنسٹرکشن پہ جا سکتے ہیں. تو یہ 2 ٹیکنیک بہت اچھی ہیں جس طرح سے وہ اپنی کنسٹرکشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ویری گڈ پوائنٹس, آئی ایگری ود یو کہ جو کنسٹرکشن ہے دیٹ از بیسکلی اٹ کین بی یوزڈ ایز اے وہیکل ٹو, یہ جو اس وقت کوئی بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں کنسٹرکشن کے اس کے اندر انویسٹ کر دیا جائے, کیونکہ رننگ پروجیکٹ جو ہوتا ہے دیٹ کین گیو یو اے گڈ ریٹرن. جیسے ابھی آج کل بالکل پرائسز نیچے ہیں ریئل اسٹیٹ کی, لیکن جوں وہ پروجیکٹس اپنی ویلیو میں اوپر جائیں گے سو یو ول بالکل اسٹارٹ گیٹنگ گڈ ریٹرن ان نیکسٹ فیو ایئرس. اور اس کے ایسا ہی ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں ان کی پرائسز آج کل نیچے کی طرف آ رہی ہیں,
کیونکہ کئی اس وقت جو بلڈرز ہیں یا ڈیولپرز ہیں انہوں نے اس وجہ سے کام روک دیا تھا کیونکہ پرائسز بہت اوپر چلی گئی تھی کنسٹرکشن کی. جیسے اسٹیل تھا وہ 3 لاکھ سے بھی اوپر پر ٹن جا چکا تھا, جو 60 گریڈ کا اسٹیل ہے اسپیشلی کمرشل کنسٹرکشن کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سارے مٹیریلز ہیں دے ور آلموسٹ ڈبلڈ ان دا لاسٹ 1.5 to 2 years. تو اس کی وجہ سے بہت ساری کنسٹرکشن ایکٹیویٹی لوگوں نے روک بھی دی ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا کہ جو سیریس ڈیولپرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو کنٹینیو کر رہے ہیں, تو وہ ایک ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر آپ اگر انویسٹ کریں آپ کو اچھا ریٹرن مل سکتا ہے, اور وہ ریٹرن آپ یوٹیلائز کریں اپنے گھر کی کنسٹرکشن وغیرہ کے لیے. سو آئی لائک دیٹ پوائنٹ جو آپ نے بتایا. اچھا, ایک چیز اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جو ہماری اس وقت عوام ہے, جب بھی فیئر فیکٹر آتا ہے, جب بھی مارکیٹس اس طرح کے حالات میں جاتی ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ بالکل فرڈ کی کنڈیشن آتی ہے, فیئر, انسرٹینٹی, ڈاؤٹ کی, غیر یقینی کی فضا, اٹ کوڈ بی بیکاز آف جو جیسے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ چیز زیادہ, اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز کی وجہ سے اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں عوام ڈر جاتی ہے اور ہاتھ کھینچ لیتی ہے, اور باہر سے ایکسپرٹس بھی ہاتھ کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا تو اس میں ویو یہ ہے, میں آپ کا بھی ویو جاننا چاہوں گا. میرا ویو تو اس میں یہ ہے کہ دس از دا ٹائم جب آپ کو, جیسے کہتے ہیں نا وین دیر از بلڈ آن دا اسٹریٹ, تب آپ کو ایکٹیولی پرسیو کرنا چاہیے کہ آپ اس میں سے جب مارکیٹ لو ہوتی ہے جیسے آج کل ہے, تو آپ یہ بائنگ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. یہ ایسا ہے جیسے سیل لگی ہوئی ہے, اور اگر آپ نے سیل میں کوئی چیز نہ اٹھائی تو جب سیل کا سیزن چلا جائے گا 6 مہینوں میں یا سال میں یا 2 سال میں, تو پرائسز آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. جیسے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائسز بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے مارکیٹ ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز میں موو کرتی ہے, سائنوسائڈ جسے کہتے ہیں. اور جیسے کووڈ جب آیا تھا تو پرائسز پراپرٹی کی بہت زیادہ ٹائم کے لیے رک گئی تھی, لیکن جیسے ہی کووڈ کا لاک ڈاؤن ختم ہوا تو ایک دم باؤنس بیک ہوئی تھی مارکیٹ. تو سملرلی میرا خیال تو یہ ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے نا وہ بالکل اسٹریچ ہو رہی ہے اور بالکل باٹم پہ ہے, لیکن جیسے یہ کچھ حالات بہتر ہوں گے, کچھ اچھی خبریں آئیں گی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دور ہوگی تو چیزیں باؤنس بیک کریں گی. تو میرے نزدیک تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے بائنگ کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, اس وقت سب سے اہم چیز جو ہے جو بائر کے لیے, انویسٹر کے لیے, وہ مارکیٹ کنڈیشن کو جاننا ہوتا ہے کہ اس وقت کس طرح سے چل رہی ہے. 2 طرح کی مارکیٹ ہوتی ہے, ایک بائنگ مارکیٹ ہوتی ہے اور ایک سیلنگ مارکیٹ ہوتی ہے. جب ہارڈ مارکیٹ ہوتی ہے تو بیسیکلی سیلنگ مارکیٹ ہوتی ہے, اور جب کول مارکیٹ ہوتی ہے اس وقت مارکیٹ چل رہی ہے تو یہ بائنگ مارکیٹ ہے. ہمارے یہاں بائر اور انویسٹرز اور میجارٹی اوورسیز پاکستانیز, انہیں بھی آئیڈیا نہیں ہو پاتا, وہ جا کے بائنگ کر رہے ہوتے ہیں سیلر مارکیٹ میں اور سیل کر رہے ہوتے ہیں آ کے بائنگ مارکیٹ میں. تو جب نیگیٹو پرائسز ہوتی ہیں اور انہیں آفر کم آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈسکریج ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو اتنی پرائس پہ خریدا تھا اور ابھی اتنی کم پرائس آ رہی ہے. جبکہ ان سے یہ ہوئی ہوتی ہے کہ انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی کہ مارکیٹ کون سی میں ہم نے جانا ہے. ہم نے سیلر مارکیٹ میں جانا ہے تو سیل کرنے کے لیے جائیں, بائر مارکیٹ میں جانا ہے تو بائنگ کے لیے جائیں. تو اس وقت تو میں اپنے کلائنٹ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے بھی ہے نا تو آپ کوئی نہ کوئی چیز بائی کر لیں, کہیں نہ کہیں ریئل اسٹیٹ میں پارک کر لیں, اور آنے والے دنوں میں اگر آپ کو کیش فلو منتھلی الاؤ کرے تو انسٹالمنٹ دیتے رہیں, اور آنے والے دنوں میں جب مارکیٹ سیلر مارکیٹ کی سائڈ پہ جائے گی تو آپ کو بہت اچھا ریٹرن ملیں گے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے بائنگ کا, انویسٹمنٹ کا. بالکل صحیح ہے. اچھا ارشد صاحب, میرا خیال ہے ہم نا پوڈ کاسٹ کو اتنا ہی رکھیں گے سو دیٹ اٹ شارٹ اینڈ سویٹ, اینڈ آلسو ہمارے جو ویورز ہیں اس کو ابزارب کر سکیں. سو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارک ہے تو پلیز گو اہیڈ اینڈ شیئر. یہ جو ریل اسٹیٹ کو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے اس سلسلے میں. جی ہم انشاءاللہ اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ ٹاپک کو لے کے آئیں گے, اور جو ویورز ہمارے ان پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے, اگر ان کے مائنڈ میں کوئی کویسچن بھی آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے کویسچن کو ڈسکس کریں اپنے پوڈ کاسٹ میں, تو ڈیفینیٹلی کمنٹ سیکشن میں جا کے وہ کویسچن کر سکتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ جو جینوئن بائر ہے, جو انویسٹر, جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا اس کے جو جینوئن ایشوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں, اور ایک مارکیٹ میں ایک ایسی اویئرنیس کریٹ کریں جس کے حوالے سے ایک اچھی ویلیو ایڈیشن ہو انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ارشد صاحب, دیٹ واز کوائٹ ڈیفینیٹیو کنکلوسیو ریمارک. اور میں اپنے ویورز کو یہی پیغام دوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کو یوز کریں ریئل اسٹیٹ کے بارے میں انفارمیشن لینے میں, اور اف یو آر اے سیریس بائر اور سیلر اور انٹرسٹڈ ان پراپرٹی, سو پلیز
subscribe to our channels, and secondly, stay tuned for our next episode. It's going to be very interesting as well, inshallah. Or let us know with your feedback through the comment section. So thank you so much, Arshad Saab. Have a good day. Enjoy Welcome, the welcome, weather. same here. आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है इस्लामाबाद का. जी So जी enjoy the बिल्कुल, बहुत beautiful weather. शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिस्कशन रही और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे जी. Thank इंशाल्लाह you जी. so अस्सलाम much. वालेकुम. Allah Hafiz. Thank you. Allah Walaikum Hafiz. Assalam.